بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی تحریکات و رجحانات کے سلسلے میں ہم لوگوں نے یونٹ 1 کا مطالعہ کر لیا تھا، ادبی رجحانات کا پس منظر پر بات کی تھی۔ آج ہم لوگ یونٹ 2 میں سرسید تحریک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ علی گڑھ تحریک کے پس منظر کو یعنی بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے 19ویں صدی کے نصف اول یعنی 19ویں صدی 1800 عیسوی سے 1850 سے پہلے کے سیاسی منظرنامے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ 1857 سے قبل کے سیاسی، سماجی، اقتصادی یعنی اکنومیکل اور مذہبی حالات کو بھی بہت بہتر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یعنی اسٹارٹنگ میں مغلیہ سلطنت برائے نام رہ گئی تھی۔ اس دور میں ہندوستان کے اکثر صوبے سرکش جاگیرداروں کے ماتحت تھے، جو مغل بادشاہوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان کے لیے ان حالات کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی شکست ہو گئی اور مکمل طور پر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے ہندوستانی مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور انگریزوں کا ماننا تھا کہ ہندوستانی مسلمان ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس جنگ آزادی کے رد عمل میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ خسارہ ہوا۔ سر سید احمد خان نے 1857 عیسوی کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نازک دور نے سر سید کی ذہنی کشمکش اور عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے برطانوی نظر سے مسلمانوں کے خلاف قائم کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ مطلب انگریزوں کے خلاف جو بدگمانیاں پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کے حوالے سے، اس کو کوشش کی ختم کرنے کی اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے کا عزم و مصمم کیا، یعنی پکا ارادہ کیا اور اپنے اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ 1857 عیسوی کی ناکام جنگ آزادی اور سقوط دہلی، سقوط مطلب گرنا، دہلی کی سلطنت جو گر گئی، اس کے بعد مسلمانوں نے برصغیر کی فلاح و بہبود کی اور ترقی کے لیے جو کوششیں ہوئیں، عرف عام میں وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ سر سید احمد خان نے اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے ایک طرح سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن پہلی ناکام جنگ آزادی نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور انہی واقعات نے علی گڑھ تحریک کو بارآور کرانے میں بڑی مدد دی۔ لیکن یہ پیش قدمی اضطراری نہ تھی، بلکہ اس کے پس پشت بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ مطلب یہ انہوں نے زبردستی نہیں کیا، بلکہ بہت سے ایسے عوامل تھے کار فرما جن کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ مثلاً راجہ رام موہن رائے کی تحریک نے بھی ان پر گہرا اثر چھوڑا تھا کہ وہ لوگ ایک خاص طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ تب اس کے بعد سر سید نے پھر مسلمانوں کی بات کی تھی۔ سر سید پوری قوم کے فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے ہی زمانے کے چند باوقار لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے لیے فکر مند ہیں، ایسے حالات میں سر سید نے بھی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ لیکن علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا واقعہ سقوط دہلی کا ہی ہے، یعنی مغل اسٹیٹ کا ختم ہونا، اس کا گر جانا۔ اس واقعے نے ان کے فکر اور عملی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ اگرچہ اس واقعے کا اولین نتیجہ یا رد عمل تو مایوسی، پژمردگی اور نا امیدی تھا، تاہم اس واقعے نے ان کے اندر چھپے ہوئے مصلح کو بیدار کر دیا۔ مصلح اصلاح کرنے والا، مصلح قوم تھے وہ۔ علی گڑھ تحریک کا وہ بیج جو زیر زمین پرورش پا رہا تھا زمین کے نیچے، اب زمین سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اس واقعے سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے قومی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے صرف اپنے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔
اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور ہندوؤں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن ورنکلر یونیورسٹی کی تجویز پر ہندوؤں نے جس متعصبانہ رویے کا اظہار کیا، اس واقعے نے سر سید احمد خان کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے سر سید احمد خان سب کے فلاح و بہبود کی بات کرتے تھے، لیکن اس واقعے نے ان کے اندر کو بدل دیا، اور اس واقعے کے بعد اب ان کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جاگزیں ہو گیا تھا، اور وہ صرف مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 1869 میں سر سید احمد خان کو انگلستان جانے کا موقع ملا۔ یہاں پر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ ہندوستان میں بھی کیمبرج یونیورسٹی کے طرز کا ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں گے۔ وہاں کے اخبارات یعنی اسپیکٹیٹر اور گارڈین سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے تعلیمی درسگاہ کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اسی قسم کا اخبار ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا علی گڑھ سے کیا۔ یہ وہ عوامل تھے جو سر سید تحریک بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے دوستوں میں کون کون تھے۔ سر سید احمد خان، کیونکہ کوئی بھی تحریک یا رجحان کسی ایک آدمی کے نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں پوری قوم لگتی ہے، اچھے خاصے لوگ اس کا ساتھ ہوتے ہیں۔ سر سید علی گڑھ تحریک کے بانی ہیں، اور اس تحریک نے 1857 کے بعد واضح طور پر کام کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے سر سید یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ دینے والوں میں ان کے دوستوں کی تعداد کافی طویل ہے۔ یہاں چند کا نام لیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہیں الطاف حسین حالی۔ حالی سر سید سے غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ سر سید سے قربت کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کیا۔ حالی کی نثری نگارشات کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بغیر عورتوں کی تعلیم و تربیت کے معاشرے کی تہذیب و ترقی نہیں ہو سکتی۔ حالی کی شعری اور نثری نگارشات میں یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، مجالس النساء، مسدس حالی، چپ کی داد، مناجات بیوہ وغیرہ کو اردو ادب میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ دوسرا اہم نام ہے علامہ شبلی نعمانی کا۔ مولانا شبلی نعمانی بھی علی گڑھ تحریک کے اولین معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد خان کی تعریف میں عربی میں قصیدہ بھی لکھا تھا۔ شبلی سیاسی نقطہ نظر سے سر سید کے مخالف تھے اور تاحیات کانگریس کے حمایتی بن کر رہے، البتہ انہوں نے سر سید احمد خان سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریک پر عمل کرتے ہوئے تاریخ اسلام کا مطالعہ نئے زاویے سے کرنا شروع کیا اور اس میں اپنی انفرادیت قائم کر لی۔ شبلی کی نگارشات میں المامون، الفاروق، الغزالی، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، سفر نامہ مصر و روم و شام، مقالات شبلی، مکاتب شبلی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تیسرا اہم نام مولوی نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ سر سید احمد خان کے اہم رفیق میں نذیر احمد کا شمار ہوتا ہے۔ نذیر احمد نے علی گڑھ تحریک سے وابستہ ہونے کے باوجود یہ محسوس کیا کہ سر سید تحریک پر مغربی پسندی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس دور اندیش ادیب نے سیاسی اور مذہبی معاملات میں سر سید کی کھل کر مخالفت نہیں کی، البتہ انہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار ضرور کیا۔ ان کا یہ رد عمل ان کے ناول ابن الوقت اور رویائے صادقہ میں واضح ہے۔ نذیر احمد مغربی تہذیب سے تو متاثر نہیں ہوئے تھے، لیکن انگریزی تعلیم پر بہت زور دیتے تھے۔ نذیر احمد نے اصلاح معاشرہ پر تو زور دیا ہے۔ ان کی نگارشات میں میرات العروس، بنات النعش، فسانہ مبتلا، رویائے صادقہ وغیرہ جیسے کتابیں ہیں، ناول جو ہیں، مسلم معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور مسلم عورتوں کے مسائل، مسلم خواتین کے تعلیم و تربیت کے ترجمان ہیں۔ نذیر احمد کے یہاں مرد سماجی اعتبار سے عورت سے افضل ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں ہندوستانی فرسودہ خیالات کو جگہ دی ہے جو ہندوستان
معاشرے میں رائج ہے۔ سر سید کے اہم رفقا میں محمد حسین آزاد، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور چراغ دہلوی وغیرہ کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اہم رفقا بعض معاملات میں مخالفت کے باوجود سر سید کی کاوشوں کو سراہتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت میں سر سید کے اہم مخالفین نے سر سید کی کاوشوں کا اعتراف کیا، اور اکبر الہ آبادی جیسا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ہماری باتیں ہی باتیں تھیں، سید کام کرتا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ادبی اختصاص کیا ہے اس تحریک کا۔ ادبی اختصاص سیاسی، مذہبی اور ادبی تین زاویوں سے اس تحریک نے کام کرنا شروع کیا۔ علی گڑھ تحریک کا تیسرا فعال زاویہ ادبی ہے، اور اس تحریک کے تحت نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان اور روح معانی بھی متاثر ہوئے، جس سے اردو ادب کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ سر سید سے پہلے اردو اخبارات کا دائرہ تصوف، تاریخ اور تذکرہ نگاری تک محدود تھا۔ طبعی علوم، ریاضیات اور فنون لطیفہ کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی تھی۔ سر سید کا اثر اسلوب بیان پر بھی ہوا اور موضوع پر بھی، اگرچہ سر سید سے پہلے فورٹ ولیم کالج کی سلیس افسانوی نثر، دہلی کی علمی نثر اور مرزا غالب کی نجی نثر، جس میں ادبیت اعلیٰ درجے کی ہے، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک نے قومی مقاصد کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا، اور ان کا موضوع سخن خاص سے کہیں زیادہ عوام کی طرف تھا۔ اس لیے صرف شاعری اس تحریک کی ضرورت کی کفیل نہیں ہو سکتی تھی۔ علی گڑھ تحریک نے سستی جذباتیت کو فروغ دینے کے بجائے گہرے تعقل، تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا، اور صرف اردو نثر ان مقاصد میں زیادہ معاونت کر سکتی تھی۔ چنانچہ ادبی سطح پر علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم کیا، اور اسے شاعری کے مقفع اور مسجع اسلوب سے نجات دلا کر سادگی اور متانت کی کشادہ ڈگر پر ڈال دیا، اور یوں ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آئی۔ اس تحریک کے زیر اثر کئی اصناف کو فروغ حاصل ہوا، ان میں چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے سوانح نگاری۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر سوانح نگاری کو فروغ ہوا۔ اس صنف کو فروغ دینے والوں میں حالی اور شبلی کا نام آتا ہے۔ مولانا شبلی نے ناموران اسلام کو سوانح نگاری کا موضوع بنایا، اور ان کی زندگی اور کارناموں کو تاریخ کے تناظر میں پیش کر کے عوام کو اسلام کی مثالی شخصیتوں سے روشناس کرایا، جبکہ مولانا حالی نے اپنے عہد کے عظیم شخصیات کا سوانحی خاکہ مرتب کیا۔ چنانچہ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس عہد کے دیگر لوگ جنہوں نے سوانح عمریاں لکھیں، ان میں نذیر احمد، مولوی چراغ علی اور عبد الحلیم شرر کے نام بھی نمایاں ہیں۔ دوسرا ہے تنقید نگاری۔ اردو تنقید کے اولین نمونے یوں تو تذکروں میں ملتے ہیں، لیکن اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز علی گڑھ تحریک سے ہوا۔ علی گڑھ تحریک نے اگرچہ خود تنقید کی سر سید احمد خان نے اگرچہ خود تنقید کی باضابطہ کتاب نہیں لکھی، تاہم ان کے رفقا میں الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری جیسی اردو تنقید کی باقاعدہ کتاب لکھی، اور اس کا عملی اطلاق یادگار غالب میں کیا۔ وہ اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مولانا حالی کے علاوہ شبلی کے تنقیدی نظریات ان کی متعدد کتابوں میں موجود ہیں۔ ان نظریات کی عملی تنقید شعر العجم ہے۔ تیسرا ہے مضمون نگاری۔ اصناف نثر میں علی گڑھ تحریک کا ایک اہم کارنامہ مضمون نویسی یا مقالہ نگاری ہے۔ اردو نثر میں مضمون نویسی کے اولین نمونے بھی علی گڑھ تحریک نے ہی فراہم کیے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سفر یورپ کے درمیان سر سید احمد خان وہاں کے بعض اخبارات مثلاً اسپیکٹیٹر، ٹیٹلر اور گارڈین وغیرہ کی خدمات سے بہت متاثر تھے، اور سر سید احمد خان نے انہی اخبار کے انداز میں ہندوستان سے بھی ایک اخبار کے اجرا کا پروگرام بنایا تھا۔ چنانچہ وطن واپسی کے بعد سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق نامی رسالے کو جاری کیا۔ اس رسالے میں سر سید احمد خان نے مسائل زندگی کو اسی فرحت بخش انداز میں
پیش کرنے کی کوشش کی جو مذکورہ بالا رسائل کا تھا۔ اس رسالے میں سر سید نے ایسے مضامین لکھے جن کا مقصد اصلاح معاشرہ تھا۔ اس لحاظ سے سر سید احمد خان مضمون نگاری کے باقی بانی قرار پائے۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان کے علاوہ محسن الملک، مولوی پیر بخش، مولوی عبدالحق، الطاف حسین حالی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ چوتھی اہم صنف ہے ناول نگاری۔ علی گڑھ تحریک میں اصلاحی اور منطقی نقطہ نظر کو تمثیل میں بیان کرنے کا رجحان سر سید احمد خان، حالی، محسن الملک کے یہاں نمایاں ہے۔ تاہم مولوی نذیر احمد نے اسے فن کا درجہ دیا اور تحریک کے عقلی زاویے اور فکری نظریے سے کے گرد جیتے جاگتے اور سوچتے ہوئے کرداروں کا انبار لگا دیا۔ انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے مرأۃ العروس کے نام سے کتاب لکھی جسے ناول کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ ناول 1869 میں لکھا گیا اور اردو کا پہلا ناول قرار پایا۔ اس کے علاوہ اس تحریک سے وابستہ فنکاروں نے بھی ناول لکھے جن میں حالی، راشد الخیری وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ 19ویں صدی میں جن ناول نگاروں نے اپنی پہچان بنائی ان میں رتن ناز سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا محمد ہادی رسوا وغیرہ کے نام اہم ہے۔ پانچویں صنف ہے جدید نظم۔ علی گڑھ تحریک نے غزل کے برعکس نظم کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان شاعری کے مخالف نہ تھے لیکن وہ شاعری کو نیچرل شاعری کے قریب لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محمد حسین آزاد کو کے نیچرل یا طرحی مشاعرے کی داد دی اور ان کی مثنوی خواب امن کو دل کھول کر سراہا۔ چنانچہ سر سید احمد خان کے ان نظریات کا اثر یہ ہوا کہ اردو نظم میں فطرت نگاری کی ایک مؤثر تحریک پیدا ہوئی۔ نظم جدید کے تشکیلی دور میں علی گڑھ تحریک کے ایک رکن عبدالحلیم شرر نے سرگرم حصہ لیا اور رسالہ دلگداز میں کئی ایسی نظمیں شائع کی جن میں جامد قواعد و ضوابط سے انحراف برت کر تخلیقی روح کو اظہار کی آزادی عطا کی۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی۔ خصوصاً ادبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ثابت ہوا۔ اس تحریک کی بدولت نہ صرف اسلوب بیان اور روح مضمون میں بلکہ ادبی انواع کے معاملے میں بھی نامورانہ علی گڑھ کی توسیعی کوششوں نے بڑا کام کیا اور بعض ایسی اصناف کو رواج دیا جو مغرب سے حاصل کردہ تھیں۔ ان میں سے بعض رجحانات خاص توجہ کے لائق ہیں، مثلاً نیچرل شاعری کی تحریک جس میں محمد حسین آزاد کے علاوہ حالی بھی برابر کے شریک تھے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اسی تحریک کا ایک جز ہے۔ اردو تنقید کا آغاز بھی سر سید احمد خان اور ان کے رفقا سے ہوتا ہے۔ سوانح نگاری، سیرت نگاری، ناول نگاری، نظم نگاری، مضمون نگاری، یہ سب سر سید تحریک کے زیر اثر پروان چڑھا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو معاون کتب ہے ان سے بھی ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے علی گڑھ تحریک، سماجی اور سیاسی مطالعہ، مظہر حسین کی 1993 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے سر سید اور ان کے نامور رفقا سید عبداللہ کی 1960 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ تیسری کتاب ہے سر سید احمد خان، حالات و افکار، مولوی عبدالحق کی 1959 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ چوتھی کتاب ہے سر سید اور علی گڑھ تحریک، خلیق احمد نظامی کی 1982 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ پانچویں کتاب ہے علی گڑھ تحریک، عصرت قریشی کی 1981 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے پناہ کتابیں ہیں جو سر سید احمد خان کے حوالے سے لکھے گئے ہیں اور ان کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ سر سید کے حوالے سے یا علی گڑھ تحریک کے حوالے سے اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ریختہ ویب سائٹ پر جا کر ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگ ملیں گے کسی اگلی تحریک کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔